چاہتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر پاکستان میں آپ کے پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اقلیت کی صورت میں رہتا ہے، تو ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی خدمت بھی آپ کے لیے فرض ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، دین اور اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، جو دین اسلام ہمیں یہاں تک ترغیب دے رہا ہے، پابند کر رہا ہے کہ آپ نے غیر مسلم کا بھی خیال رکھنا ہے اور آپ نے ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، آپ نے ان کے تحفظ کا خیال رکھنا ہے، آپ نے ہر طرح سے ان کے تمام تر آداب زندگی کا خیال رکھنا ہے۔ وہی اسلام ہمیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں جگہ رکھے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں جگہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ادب رکھے، ان کا احترام رکھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو شاعر اسلام ہے، میں اپنے آپ کو قربان کر سکتا ہوں، بچوں کو قربان کر سکتا ہوں، خاندان کو قربان کر سکتا ہوں، لیکن شریعت اور دین اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ شاعر اسلام پر کوئی آنچ نہیں آنے دینا۔ میرے عزیز دوستو، آج میں طارق روڈ کے غیور عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کے ولولے کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ کی مسجد سے محبت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کے آپس کے اتحاد کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، آپ حضرات کے اتحاد کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ ایک ہی آواز پر، شارٹ نوٹس پر آپ یہاں مجتمع ہوئے، آپ نے یہ ریکارڈ جمع کرا لیا کہ جامع مسجد مدینہ طارق روڈ ہو، یا جامع مسجد معمور ہو، یا جامع مسجد ریاض ہو، یا جامع مسجد الفلاح ہو، یا جامع مسجد سیفی فرار ہو، کوئی بھی مسجد ہو جہاں اکابرین کی طرف سے حکم ملے گا، انشاءاللہ ہم پہلے دستے کا کردار ادا کریں گے۔ آج آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انشاءاللہ قانون کے تمام تقاضوں کو اپناتے ہوئے، آئینی انداز سے کام کو آگے لے جاتے ہوئے، تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے، انشاءاللہ مسجد کے تحفظ کے لیے، مسجد کے تقدس کے لیے، جہاں آج ہم یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں، وہاں ہم یہ بھی اعلان کریں گے کہ اگر اہلیان طارق روڈ کے لیے کہیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، جیسے آج ہم مساجد کیوں نہیں کرے ہیں، انشاءاللہ کل آپ کی بھی شانہ بشانہ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ 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 اللہ۔ میرے عزیز دوستو، ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں، آپ کی عزت ہماری ہے، ہماری عزت آپ کی ہے، یہ مسجد آپ کی ہے، ہماری ہے، ہم سب کی امت مسلمہ کی ہے۔ ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہو گیا، کیا نظر لگ گئی طارق روڈ کی اس مسجد کو۔ جب یہاں سے کسی کا گزر ہوتا ہے، رائے گزر جب اس مسجد کو دیکھتا ہے تو دل سے دعائیں نکلتی ہے اہلیان طارق روڈ کے لیے جنہوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ میرے عزیز دوستو، ہم ایک بار پھر جذبات سے ہٹ کر انتہائی خوبصورت انداز سے، بڑی حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، بڑی فراست اور بڑی بصارت کے ساتھ ہم چیف جسٹس صاحب پاکستان سے اپیل بھی کرتے ہیں، درخواست بھی کرتے ہیں، التجا بھی کرتے ہیں کہ خدا را اپنی شخصیت کو اتنا متنازع نہ بنایا جائے، اتنا اپنی شخصیت کو متنازع نہ بنائے کہ آنے والی تاریخ آپ کو معاف نہ کرے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، آج کی اس عظیم الشان احتجاجی مظاہرے کے پہلے مقرر محترم جناب
قاری محمد عثمان صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے معافی ضمیر کا اظہار فرمائیں. تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری محمد عثمان صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے انتہائی واجب الاحترام طارق روڈ کے غیور مسلمان بھائیوں، یہاں کی تاجر برادری، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے قابل قدر میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، مختلف جماعتوں کے قائدین، میڈیا کے میرے قابل قدر بھائیوں، آج ہم اور آپ یہاں اس مقام پر کھڑے ہیں. بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اس لیے کہ پاکستان پیچھے ہے. بات سنیں جی، بات سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آج یہاں پر آپ حضرات تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. آج ہم یہاں جمع ہیں پاکستان کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا. پاکستان اسلام کے مقدس نام پر حاصل کیا گیا تھا، اور جب یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اسلامی ریاست کے طور پر، تو اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، مملکت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہاں مسلمانوں کے لیے عبادت گاہیں بنائی جائیں، مساجد تعمیر کی جائیں. جب حکومت اپنے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی تو پھر عذر و قانون اور عذر و شریعت، یہ بات ہر مسلمان پر لازم ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے نماز کی جگہ متعین کرے، جگہ ڈھونڈے اور وہاں پر مسجد قائم کریں. علماء نے جو یہاں تک لکھا ہے، میں نے اندر یہ بات کہی ہے، فتویٰ موجود ہے، 1964 کا فتویٰ موجود ہے، صدر ڈاکخانے کی مسجد کے حوالے سے تھا. اس پر فتویٰ لکھنے والے مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب رحمہ اللہ تھے. فتویٰ پہ پہلا دستخط کرنے والا محدث عصر حضرت مولانا محمد یوسف تنوری رحمہ اللہ تھے. دوسرا دستخط کرنے والا حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمہ اللہ تھے. اور تیسرا مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تھے. مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ تھے. شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمہ اللہ تھے.
اس طرح 40 علماء ملک بھر کے تمام دینی مدارس کے سربراہان کے دستخط اس فتوے پر موجود ہیں، اور وہ فتویٰ یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے، اسلامی ملک ہے اس ملک کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر حکمران اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے ہیں پھر ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جمع ہو کر مسجد بنائے۔ یہ مسجد آپ کے سامنے جو موجود ہے، اور اس میں فقہا نے یہاں تک بھی کہا ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ قبضے کی مسجد، جب کسی کو اب جب کبھی علم نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ قبضے کی جگہ پر مسجد نماز ناجائز ہے۔ جب تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تو تمہیں جائز ناجائز کا کیا واسطہ؟ لیکن اگر ان حالات میں جب جگہ معین نہ ہو اور کسی غاصب نے اس جگہ قبضہ کر کے اس میں مسجد بنا لی ہو تو وہ غاصب اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ مالک کو اس کی قیمت ادا کرے۔ لیکن مسجد گرائی نہیں جا سکتی ہے۔ غصب شدہ جگہ پر بھی مسجد جب بنائی جائے اس کو گرایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس مسجد کے میں خود گواہ ہوں، اس مسجد کی کاروائی شروع ہوئی ہے 1980 سے، اور جب اس مسجد کے فاؤنڈیشن بن رہا تھا اس وقت تک تمام معاملات میں خود شامل تھا۔ اس کے بعد جب مسجد بننا شروع ہو گئی تو اس مسجد کے حوالے سے یہ وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، میڈیا کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس پورے علاقے کی مالک یہاں کی سوسائٹی ہے، PEA سوسائٹی جو ہے وہ ملکیت اس کی ہے، اس زمین کی، اس نے NOC دی ہے، اس نے اجازت دی ہے، اور پھر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی طرف سے نقشہ موجود ہے۔ یہ جو عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے یہ نقشے سے بنی ہے، یہ ایسے قبضے کی زمین نہیں ہے، قبضے سے نہیں بنی، یہ نقشے کے مطابق بنی ہے۔ میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ آج کے اس مظاہرے کے حوالے سے، آج کے اس احتجاج کے حوالے سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان، وہ بھی ہمارے جیسے مسلمان ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سے اچھے مسلمان ہیں، اس لیے کہ وہ ایک بہت بڑے منصب پہ فائز ہیں، وہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں، یہ قانونی حق ہے، نظر ثانی وہ کر سکتے ہیں۔ اور میں تو ایک قدم آگے جا کے کہتا ہوں کہ جب کسی شخص کو اس کے جرائم کے بعد سزائے موت ہو جاتی ہے تو موت کی سزا پانے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ رحم کی اپیل کرے۔ تو کیا مجھ جیسے آپ جیسے مسلمانوں کو اس مسجد کے بچانے کا حق حاصل نہیں ہے؟ بتائیں مجھے۔ لہذا ہم پہلے تمام قانونی تقاضے پورے کریں گے اور کر رہے ہیں، اپیل کریں گے، کر رہے ہیں، اپیل بھی جا رہے ہیں، وکلاء سے مشاورت جاری ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر اس مسجد کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا، میں سندھ حکومت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے سندھ حکومت ہوگی، ہمارے سامنے سپریم کورٹ نہیں ہے، ہمارے سامنے سندھ حکومت ہوگی۔ اگر اس مسجد کی طرف کوئی بھی مشینری آئی، وہ مشینری اس علاقے کی ہوگی، وہ سندھ حکومت کی ہوگی۔ تو جب اپنے حقوق کے لیے کوئی بجلی کا بل چلا سکتا ہے، بغاوت پہ آ سکتا ہے، تو میں اللہ کے گھر کے بچانے کے لیے سب سے پہلا باغی میں ہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسجد کی طرف کوئی قریب آیا، یہ ذمہ دار ہوگی سندھ حکومت۔ اور ہم پھر یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ
کہ صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ سندھ ہوش کا داخل لے، اپنے اداروں کو کنٹرول کرے۔ یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کی غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے۔ ہم کب بر مسلم ہیں، اللہ ہم اس مسجد کو شہید ہونے نہیں دیں گے۔ ہم تمام قانونی تقاضوں سے جنگ لڑیں گے، لیکن اگر آپ اور آپ کے اس علاقے کے ذمہ داروں نے اس طرف دیکھا تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ وہ آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی، وہ ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، ہم مر جائیں گے، ہمارے یہاں قبرستان ہوگا، ہم نہیں چھوڑیں گے مسجد کو شہید کرنا۔ حکومت جو ہے کے پیچھے رہ کر کارروائی کرانا چاہتی ہے، ہم اس قسم کی کارروائی کو لعنت بھیجتے ہیں۔ اور میں صوبائی حکومت کو ایک بار پھر وارننگ دیتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اپنے تمام اداروں کو اپنے کنٹرول میں رکھے، وہ تمام اداروں کو اپنے کنٹرول میں رکھے، وہ امن امان کا مسئلہ پیدا نہ کرے۔ ہم نے کل جس طرح 2 دن پہلے میرے صوبائی جنرل سیکرٹری نے مسئلے کو اٹھایا، مولانا راشد محمود سومرو نے، اس کے بعد کل قومی اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام کے پارلیمانی لیڈر مولانا اسد محمود نے برملا آواز اٹھائی ہے، سینٹ میں بھی آواز اٹھائیں گے۔ اور میں آج کے اس اجتماع کے توسط سے چاروں صوبوں کی اسمبلیوں کے مسلمان ارکان سے اپیل کروں گا کہ رتی بھر بھی اگر آپ میں اسلام کی کوئی رتی ہے تو اس پہ آواز اٹھائیں۔ یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، ہم اس کو اس طرح مساجد لاوارث نہیں ہیں۔ اگر ہمارے ملک میں مساجد آپ دیکھیں تو صحیح، اس خوبصورت مسجد کو گرانے کو جائے گا اور میں اور آپ زندہ رہیں گے، کیا خیال ہے؟ آپ اس مسجد کے میناروں پر، اس مسجد کے میناروں کے سامنے آپ یہ عہد کریں کہ ہم اس مسجد کی چوکیداری کریں گے۔ ہم سندھ حکومت اور ضلع کی انتظامیہ کا ایک فرد یہاں آنے نہیں دیں گے۔ رہا مسئلہ عدالت کا، عدالت سے ہم نے اپیل کی ہے اور ہم اپیل کریں گے، ہم تو رحم کی اپیل بھی کریں گے، چونکہ اس ملک میں اب ہم مساجد کے لیے رحم کی اپیل نہ کریں تو اور کیا کریں؟ وہ ایمان کا جو آخری درجہ ہے ہم اس حد تک آئیں گے، لیکن یہ کس کے سامنے؟ ہم عدالت کو کہنا چاہتے ہیں، صوبائی حکومت کو ہم نہیں کہہ رہے۔ ہم کہتے ہیں ذرا آؤ تو صحیح اس طرف، پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ سیاسی زندہ سلامت جاتے ہو یا مسجد کو شہید کر کے جاتے ہو۔ بہرحال اس وقت لوگ موجود ہیں، ہمارے صوبہ سندھ کے غیور سابق وزیر اعلیٰ ارباب رحیم صاحب بھی موجود ہیں۔ میں آپ سب کی طرف سے ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ دیندار آدمی ہیں، میں ان سے بھی یہ اسی لیے یہ ہمارے ساتھ سوال میں آواز شامل کرنے آئے ہیں۔ ہمارا پہلا مطالبہ رحم کی اپیل کا ہے، نظر ثانی کا ہے، اس کے بعد سندھ حکومت کو ہم للکارتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہ ہوش کا داخل لیں اور اس طرف آنے کی نہ سوچیں۔ اگر آپ نے سوچا پھر مرضی آپ کی ہے، ہم کسی صورت میں بھی مسجد کو توڑنے نہیں دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خطاب فرما رہے تھے جمعیت علماء اسلام کے رہنما، مرکزی رہنما محترم جناب قاری محمد عثمان صاحب دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ آپ کے تارک روڈ اور اس یہاں کے تمام جو گرین کمیٹیاں بنی ہیں ان کے صدر محترم جناب محمد اسلم بٹی صاحب کو تشریف لائے اور اپنے زرین خیالات کے اظہار فرمائے۔ اسلم بٹی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ انشاءاللہ تعالی پورا طارق روڈ اور پورا پاکستان، پورا کراچی اللہ کے حکم سے اس مسجد کے لیے اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اور انشاءاللہ 1986 میں پہلی بار طارق روڈ پر اپنا کاروبار میں نے شروع کیا، اور میں اس مسجد میں جب کا اب تک نمازی ہوں۔ یہ اللہ کا ہم پر انعام ہے، اس پورے علاقے میں کوئی جامعہ مسجد اتنی بڑی اس علاقے میں اتنے حصے میں
یہ آدھا پونا کلومیٹر میں کوئی جامع مسجد نہیں ہے اور یہ ہماری مسجد ہے. ہم اس کے لیے اپنی جان قربان کریں گے. انشاءاللہ تعالی یہ مسجد قائم اور دائم رہے گی. ہم اپیل کرتے ہیں, ہم ایک ریکویسٹ کرتے ہیں, ہمارے یہ کچھ مس گائیڈ کیا گیا ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب کو, اللہ انہیں ہدایت دے, عقل دے, سمجھ دے, اور انہوں نے مس گائیڈ ہو کر یہ سارا کام کیا. جیسے ہمارے عثمان صاحب نے فرمایا کہ جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کے لیے ایف آئی آر کرتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس طریقے سے ڈائریکٹ یہ کام نہیں ہوتا, یہ شیطانی کام ہے ایک, جو انہوں نے ایک شیطانی کام کیا ہے. اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے. اور میرے بھائی, میں پھر دوبارہ تم سے, یہ جو ملک بنائیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر یہ قائم ہوا ہے اور یہ قائم رہے گا. میرا پورا طارق روڈ, میرے سارے لوگ انشاءاللہ تعالی اپنا ایک ایک قطرہ خون کا بہائیں گے اور اللہ کے حکم سے اس مسجد کو کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ دعوت خطاب دے رہا ہوں آپ کے صوبہ سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ. میں دل کی عطا گہرائیوں سے ایک بار پھر ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. رات کا وہ لمحہ میں بھول نہیں سکتا جب اہلیان طارق روڈ اور جامع مسجد مدینہ کی کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی. ہم آپس میں مشاورت کر رہے تھے, اچانک کوئی شخص اندر آ جاتا ہے. ہم ہکا بکا رہ کر کے حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کون آیا, بغیر اطلاع کے, بغیر پوچھ کے. دیکھتے ہیں محترم جناب ارباب غلام رحیم صاحب اچانک آ جاتے ہیں. میں ان کے اس درد کو, میں ان کے اس جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں. دعوت خطاب دے رہا ہوں سابق وزیر اعلیٰ محترم جناب غلام ارباب رحیم صاحب, دعوت دے رہا ہوں کہ اپنے زرین خیالات کا اظہار فرمائیں. ارباب صاحب سے پہلے آپ تمام حضرات سے ایک عہد لوں گا کہ آپ سب کے سب چونکہ مسجد کے لیے یہاں کھڑے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, تو اختتامی دعا سے پہلے کسی کو کوئی کہیں نہیں جائیں گے. جو نہیں جائیں گے ہاتھ اٹھا کے عہد کریں کہ ہم آخری دعا تک یہاں رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری عثمان صاحب اور مختلف علماء صاحبان اور کراچی کے طارق روڈ کے شہریوں اور باقی جگہوں کے بھی لوگ آئے ہوں گے, السلام علیکم. وعلیکم. میں نے ایک کلپ دیکھی جس میں راشد محمود سمرو صاحب کی مسجد میں بیان کر رہے تھے, تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہاں کی مسجد ہے, کیا ہوا. پھر مجھے مخدوم فضل حسین حالانکہ انہوں نے مجھے فون کیا, انہوں نے میرے سے پوچھا کہ اس طرح کا مسئلہ ہے تو اس میں کیا فتویٰ ہے. میں نے کہا یار فتویٰ کیا ہے. خیر وہ پہلے بھی ایک جگہ مسجد میں وہ شامل ہو چکے تھے. انہوں نے میرے سے کہا, تو میں نے کہا جی میں جا کے خود دیکھ آؤں گا کہ مسئلہ ہے کیا, غلط ہے, صحیح ہے, کیا ہے. تو اسی لیے میں کل میں یہ بات بتانا نہیں چاہ رہا تھا, مگر اپنا تبلیغی مرکز جو مدنی مسجد ہے اس کا نام بھی ادھر میں جا رہا تھا. شام کو تھرسڈے کو میں جاتا ہوں جب یہاں کراچی میں موجود ہوتا ہوں, تو جا رہا تھا. تو جاتے ہوئے میں نے کہا میں دیکھ لوں. تو یہ حضرات مجھے ملے, انہوں نے کہا کہ کل جمعہ نماز پہ ہم احتجاج بھی کریں گے اور جمعہ نماز جہاں پڑھنی ہے. تو پھر میں نے مخدوم صاحب سے کہا, وہ بھی شاید کھڑے ہیں یہاں پہ, ہم لوگ جمعہ نماز کے لیے بھی حاضر ہوئے اور یہ یکجہتی کے حوالے سے بھی حاضر ہوئے کہ یکجہتی ہو آپ سے اور آپ کے ساتھ یہ ہم آ کے سمبولک حاضری آپ کے ساتھ ہیں. جزاک اللہ. ایک بات اور بتاؤں کہ سابق چیف منسٹر کے ساتھ, سابق تو سابق ہی ہوتا ہے, کہ اس کے ساتھ ساتھ میں اس وقت پرائم منسٹر کا اسپیشل اسسٹنٹ بھی ہوں فار سندھ افیئرز. اس حیثیت میں بھی میں آیا ہوں. حیثیت اس میں نہیں آیا, مجھے کسی نے کہا نہیں, نہ سرکار نے کہا ہے نہ پارٹی نے کہا, مگر میں نے سمجھا کہ یہ اس میں حصہ لینا ضروری ہے تو میں آیا ہوں, چاہے میری نوکری بھی چلی جائے. اگر کسی کو اعتراض ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر.
हमारी पार्टी जो है वो JUO के साथ खड़ी हो तो ज़रूर एतराज़ हो सकता है, मगर इस मसले में मैं समझता हूँ किसी को एतराज़ नहीं होना। इन मसलों में हम इकट्ठे हैं, तो मैं इसलिए हाज़िर हुआ। और इनके जो वकील साहब हैं वो अभी भी थोड़ी देर पहले मुझे मिले, तो मैंने उनसे भी कहा है कि आप रिव्यू अपील करें, कानूनी काम तो हम पहले पूरा करें ना। चीफ मिनिस्टर साहब को जैसे हमारे भाइयों ने कहा मिसगाइड किया, मिसलीड किया किसी ने। और अच्छा, वकील साहब ये भी बता रहे थे कि मैं पहुंचा हूं, उससे पहले चीफ जस्टिस चाचू को कॉल